بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیا 83 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے عہد لیا، میثاق عہد لیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ کیا عہد لیا؟ Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ أَخَذْنَا, remember when we took covenant, Bani Israel, from the children of Israel, meaning the children of Yaqub alayhi salatu wasalam. لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لَا تَعْبُدُونَ، تم عبادت نہ کرو، إِلَّا except، سوائے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے استثناء کے لیے آتا ہے، پچھلے کلام کو اگلے سے استثناء کر دیتا ہے۔ لا تعبدون، کسی کی بھی عبادت نہ کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ So do not worship anything, anybody, any deity other than Allah۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ Be kind to your parents, be good to your parents۔ وذی القربا، اور اپنے ذی القربا، اپنے رشتہ داروں سے۔ والیتاما، اور یتیموں سے۔ So be good to your parents, be good to your relatives, be good to the orphans، والمساکین، and مسکینوں سے۔ مسکین کی تعریف ویسے تو یہاں پہ مسکین سے مراد غریب ہے، the poor one، لیکن شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ توبہ میں بیان فرمائے ہیں زکوٰۃ کے، صدقات واجبہ کے جو مصارف بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو فقہائے کرام نے، مفسرین نے فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تین چیزوں میں سے ایک نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، یا کھانا تو ہو لیکن پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، یا کھانا اور کپڑے تو ہوں لیکن سر ڈانپنے کے لیے شیلٹر نہ ہو۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے پاس نہ ہو تو اس کو مسکین کہیں گے۔ فقیر اور مسکین میں فرق، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کھانا ہو، کپڑے ہوں، شیلٹر ہو، لیکن اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، تو وہ بھی زکوٰۃ رسید کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ مستحق ہے اس کو دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کریں۔ always say good۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر تم سب پھر گئے۔ Then they actually did not fulfill the covenant that they had taken with Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah have taken from them. They did not fulfill that. Allah says ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر وہ سب اس سے پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، except few of them، صرف چند ایک ان میں سے ایسے تھے
کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے عہد جو ان سے لیے انہوں نے پورے کیے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے تھے، پھرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں لا تعبدون الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سب سے بڑا حق انسان کی زندگی کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in سورہ زاریات انما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، that I have created human and jinn only that they worship me. So that's the sole purpose of the creation. So سب سے بڑا حق انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری نہ کرے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مخلوق کے حق اللہ کے حق کے بعد ہیں. تو اس وجہ سے اگر فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہے، فرض نماز سے آپ کے والدین آپ کو روکیں تو والدین کی بات نہیں ماننی، فرض نماز پڑھنی ہے. زکوٰۃ دینے سے اگر کوئی قریبی سے قریبی بھی منع کرے تو اس سے باز نہیں آنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے ایمان والو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. سو سب سے بڑا حق زندگی جینے کا، اس دنیا میں آنے کا، یہاں رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ انسانوں میں سب سے بڑے حق کو جو اللہ نے جوڑا اپنے حق کے ساتھ، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کنیکٹڈ جو ہے وہ والدین کا حق بیان کیا. اس سے پتہ چلا کہ والدین کا حق انسانوں میں سب سے بڑا حق ہے. From the humankind, from the human beings, the biggest right that we have for someone to fulfill is parents. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس کو ذکر فرمایا کہ والدین کے حق کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق، اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا. فرمایا میرا شکریہ ادا کرو، be thankful to me and be thankful to your parents. They did not say how your parents treated you, and it never says anywhere in Quran, it never says anywhere in Hadith. It does not allow, even if the parents are kuffar, even if the biggest sin they can commit is kufr, still the children will have to obey their parents other than the commandments of Allah. If they are against the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, you won't obey them. اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ اسراء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہاں بھی اور یہاں بھی سورہ اسراء میں بھی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، that do not worship any other than Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، and be good to your parents. So again یہاں پہ بھی سورہ اسراء میں بھی سورہ لقمان میں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بارے میں کثیر احادیث ہیں. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک، تیری والدہ کا. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ ثم من، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا امک، تیری والدہ کا. عرض کی یا رسول اللہ ان کے بعد کس کا ہے؟ پھر فرمایا امک، تیری والدہ کا. All three times نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said your mother. And the fourth time when the companion asked یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حق مجھ پہ سب سے بڑا ہے، تو ارشاد فرمایا ابوک، تیرے والد کا.
تو اس وجہ سے انسانوں میں سب سے بڑا حق، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکبائر دی میجر سنز آر الاشراک باللہ associating partner with Allah, one of the major sin. And then وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ and disobeying or displeasing your parents. عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. These are again ibadat of Allah and being good to parents is in Quran together. In the hadith, disobeying and committing shirk with Allah and disobeying parents are together. So they are one of the major sins. اگر دنیا سے والدین چلے گئے ہوں, what can you do for them? نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, that you always pray for them. There is two places that Quran have taught us. دو جگہ پہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کے حقوق, ایک جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی, oh Allah forgive me ولی والدیہ and forgive my parents, always praying them for them. ایک تو ان کے لیے دعا کریں, اور دعا میں سب سے بہترین دعا نماز کے اندر دعا ہے. the best worship is salah, so the dua which is done in salah is the best. So if the children are praying 5 times a day, they automatically praying for their parents. They are making dua for the forgiveness of their parents. So سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ ہم اگر والدین ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے حق سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے, کہ جو 3 ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ جاری رہتے ہیں. That even if he is in grave, in barzukh, in قیامت, he will get reward. ان کے لیے ان 3 سے وہ ہمیشہ اس کو ثواب ملے گا. ایک علم ينتفع به, ایک ایسا علم جو آپ نے سکھا دیا اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں, تو اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی صدقہ جاریہ. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نیک اولاد. تو نیک اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے, اور کوئی چیز کام نہیں آنے والی. رزق تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. So my request to each and every one of us, and alhamdulillah I have made intention for myself for rest of my life, جتنے مجھے اللہ بچے دے میں سب کو عالم بناؤں گا. Make intention that you teach your children Quran and make them scholar of deen. دین کے جب وہ جو دین پڑھائیں گے, جب بھی پڑھیں گے, جب قال اللہ قال رسول اللہ کہیں گے, آپ کو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے گا, گناہ معاف فرمائے گا. کتنی ایسی حدیث ہیں اس بارے میں. سو سب سے بہترین حق جو آپ اپنے بچوں کو, سب سے بہترین چیز جو دے سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی سکل یا ورلڈ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ اللہ کا قرآن اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اینڈ میک دم پریکٹسنگ مسلم, کہ ان کو علم سکھائیں, دین سکھائیں. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور والدین کی نافرمانی کرو. اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہمیشہ 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 اپنے والدین کے قدموں میں رہیں, کہ والدہ کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور والد کو دروازہ جو ہے وہ جنت کا فرمایا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار بحرمت سید الابرار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.